بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کامل کے تمام پیارے بہنوں بھائیوں السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بہنوں بھائیوں، اگرچہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیسہ ہی انسان کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ پیسہ ہی تو ہے کہ جس کا ایک سکہ بھی آپ کو کام دیتا ہے، اور بغیر پیسے کے تو آپ دنیا کی کوئی بھی شے حاصل نہیں کر سکتے۔ پیسے کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں۔ پیسے کی انسان کو خواہش کرنی چاہیے، لیکن ایسے پیسے کی جو عافیت والا ہو، کیونکہ مال و دولت دنیا میں تو کام دیتا ہے، لیکن آخرت میں یہ کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہاں، جو مال و دولت اور پیسہ عافیت والا ہوگا اور جس میں سے اللہ کا حق ادا ہوتا رہے گا اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے گا، وہ پیسہ بندے کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ محترم بہنوں بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے پیارے ناموں کا وظیفہ، اس مبارک کا وظیفہ بتانے والے ہیں، جس کے ذریعے اگر آپ کو آج کل کے جو اس مہنگائی کے دور میں جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ان دو اسم مبارک کو پڑھنے کی فضیلت سے آپ وہ ضرورت پوری کروا سکیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت مجرب ہے، اور ایسا وظیفہ ہے، یقین مانیے کہ آزمایا ہوا عمل ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو آزمانا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ وظیفہ ہمارے ایک ایسے بھائی نے ہمیں بتایا ہے، جن کے مطابق ان کو بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس ضرورت کو اس مبارک کو پڑھنے کی فضیلت سے پورا کیا۔ تو اس لیے اس وظیفہ کو صدقہ جاریہ کے تصور سے ہم تمام بہنوں اور بھائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری بہنوں بھائیوں، یہ وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کن صفاتی نام کا ہے، اس کو کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم بہنوں بھائیوں، آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل یقین کامل کی ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیجئے۔ اس سے ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے گا، اور آپ لوگوں سے، اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی محفل میں شامل ہونے کے لیے آپ بھی ایک تصویر، کم از کم ایک تصویر درود شریف کی، جو بھی آپ کو آتا ہو، چھوٹا یا بڑا، یا درود ابراہیم، پڑھ کر اپنا نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھ دیا کیجئے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس درود شریف کے پڑھنے سے، درود پاک کی فضیلت سے ہماری تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیں۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، آج کا ہمارا یہ وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جن دو ناموں کا ہے، جس کا ذکر میں کر چکی ہوں پہلے بھی، اور یقین مانیے مجھے اس کے متعلق کومنٹ بھی بہت اچھے ملے کہ اس وظیفے کی برکت سے ہمارے بہت سے کام سنور گئے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو دل سے یقین کامل سے پکاریں، تاکہ ہماری بھی پریشانیوں کا مسئلہ حل ہو، بس پریشانیاں ہماری بھی آسانی میں بدل سکیں۔ اور وہ اسم مبارک ہے اللہ صمد۔ اللہ تو اس میں ذات ہے، جبکہ صمد اللہ کا صفاتی نام ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو بے نیاز ہو، جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو۔ صمد ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ اس کو تو کسی کی پرواہ نہ ہو، لیکن ہر کسی کو اس کی ذات کا احتیاج ہو۔ وہ ایسی ذات ہے جو دنیا کی تمام انسانوں کی تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جتنی
سمندر سے ایک قطرہ پانی نکالنے سے آ سکتی ہے، یعنی سمندر میں سے ایک قطرہ پانی نکالنے سے سمندر میں تو کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس متعلق فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان محتاج ہیں اور میں اکیلا غنی ہوں۔ تو پیاری بہنوں بھائیوں، معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، الغرض اگر پوری دنیا کی بادشاہت کا بھی مالک ہے، تب بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ کے ہاں وہ فقیر ہے، وہ بے بس ہے۔ اس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے جو اصل بادشاہ ہے، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسی ذات سے ہر حال میں رجوع کریں جو کہ ماوا و ملجا ہے۔ آئیے اب آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اور کس طرح سے آپ اپنی حاجات کو، اپنی ضرورت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے پوری کرا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نام کا وظیفہ ہے۔ جب اس نام کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے ذات کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے صمد۔ جب اس کے ساتھ اللہ بھی ملا لیا جائے تو اللہ صمد بن جاتا ہے، جو کہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ محترم بہنوں بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ اللہ صمد کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو جب بھی کوئی حاجت ہو، چاہے تو پیسوں کی ضرورت ہو، چاہے کسی اور چیز کی ضرورت ہو، آپ اس آیت مبارکہ کو 1,25,000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس وظیفے کی، آپ اس وظیفے کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی، جو حاجت ہوگی، وہ پوری ہوگی۔ لیکن شرط ہمیشہ کی طرح بتاتی چلوں یہی ہے کہ اس وظیفے کو، اس عمل کو یقین کامل سے کریں۔ یاد رہے کہ اس تعداد کو ایک ہی بار پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک وقت میں جائے نماز پہ بیٹھو اور پریشان ہو جاؤ کہ اتنی زیادہ تعداد کو ایک ہی وقت میں کیسے پڑھیں۔ آپ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ دنوں میں پورا کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ تعداد میں اس کو پڑھتے رہیے گا۔ اور اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ آپ اکیلے کی بجائے کچھ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اس وظیفے کو مکمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ 1,25,000 کی تعداد کو مکمل کرنے کے لیے آپ اپنے ساتھ گھر کے دوسرے افراد کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے تصور میں، ذہن میں اپنی حاجت کو لازمی رکھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بالکل بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اپنی اس حاجت کو تصور میں رکھیے گا جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اور جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیے گا، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ جتنی بڑی ضرورت ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزانے سے پوری فرمائیں گے۔ میری بہنوں بھائیوں، اللہ کے نام صمد کے بہت سے فضائل، بہت سی برکات ہیں، جس میں سے کچھ خاص فضائل، جس کے کچھ خاص برکات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس نام سے، اس صفاتی نام سے جڑے کچھ وظائف جنہیں آپ مختلف قسم کی حاجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ بھی بتایا جاتا ہے، جن کے متعلق روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے رزق کی تنگی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دن میں کسی بھی وقت اس اسم یا سمد یا اللہ سمد کو 1,100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اول اور آخر درود شریف کو طاق عدد میں پڑھا کرو۔ جب اس شخص نے اس عمل کو کیا تو اسے کم وقت میں رزق میں وسعت نصیب ہوئی۔ تو اس عمل کا متعلق کہا جاتا ہے یہ انتہائی مجرب اور بہت ہی نافع عمل ہے، اس لیے بالکل بھی یہ مشکل نہیں ہے۔ اس کو اپنا معمول بنائیں اور اپنی پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے، رزق سے نجات حاصل کریں۔
اسی نام سے متعلق ایک اور عمل جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ملازمت اور ذریعہ روزگار کو حاصل کرنے کے لیے ہے، جو پہلے عمل سے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اس عمل کے لیے آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کر پوری توجہ سے کرنا ہے۔ 1000 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھیے گا اور آپ نے اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور اس عمل کے اینڈ پر اپنے مقصد کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو روزگار یا آپ کو جاب یا اس قسم کی جس بھی آپ حاجت میں مبتلا ہیں، جس پریشانی میں مبتلا ہیں، جس حاجت کے لیے عمل کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اگر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ان صفاتی نام کا راز ہم پر فاش ہو جائے تو ہم یقیناً روزانہ ان کو پڑھنا چاہے، تو اس لیے ان صفاتی نام کو پڑھنے کا معمول ضرور بنائیے۔ اور وہ شخص جو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 1000 مرتبہ اس نام کا ورد کرتا ہے، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے کام بخوبی سر انجام پائیں گے اور اس کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ بہنوں بھائیوں، ترقی اور رزق کے لیے اللہ الصمد کا ایک اور عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ اول اور آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی۔ اور ادائیگی قرض کے لیے وہ لوگ جو قرض میں مبتلا ہیں اس کے لیے بھی یہ عمل بہت مجرب ہے، تو اس لیے آپ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی اس عمل کو یقین کامل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرض فوری ادا ہوگا۔ اللہ پاک یہ بھی مدد فرماتے ہوئے آپ کی قرض سے آپ کو نجات دلائیں گے۔ ان صفاتی نام کا ایک عمل اس طرح سے روایت کیا جاتا ہے کہ جو شخص نماز فجر ادا کرنے کے بعد سجدے میں جا کر اس اسم مبارک کو یعنی اللہ الصمد کو 125 مرتبہ پڑھے گا، اس کو ظاہری باطنی سچائی نصیب ہوگی، وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کو کسی سے کبھی بھی سوال کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہر سوال کو پورا کرتے چلے جائیں گے۔ وہ اللہ سے جو بھی مدد چاہے گا، جو بھی حاجت چاہے گا، اس کی وہ حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ محترم بہنوں بھائیوں، یہ تمام برکات اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنے کی ہے، جو کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے مختلف ناموں کو مختلف انداز میں یقین کامل سے ورد کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے اور اپنی حاجات، اپنی پریشانیوں کو آسانیوں میں بتلواتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہیں گے، آپ سے ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔